رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، عالم تو وہ ہے کہ جس کے اندر تواضع ہو، عالم تو وہ ہے جس کے اندر راتوں کو اٹھ کر رونے کا جذبہ ہو، عالم تو وہ ہے کہ جو دن کے اجالے میں اللہ کے دین کی خدمت کرے، ملت کے سربلندی کے لیے محنت کرے، احیاء سنت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دے، اور رات کی تاریکیوں میں اللہ کے آگے حاضر ہو، خدا کے حضور میں سجدے گزارے، خدا کے آگے گرم آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، رات کے آخری پہر خدا کے آگے اس طرح تڑپے جس طرح کہ سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، خدا کے حضور میں اپنی عاجزانہ فریاد پیش کرے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اسی کی تعلیم دی گئی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ بندوں کی صفات میں کیوں بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، آخری پہر خدا کے آگے استغفار کر رہے ہیں، ندامت کے آنسو پیش کر رہے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، سجدے میں گر کر خدا تعالیٰ سے اپنی دین کی خدمت کی تقویت کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ سیرت و کردار کی پختگی، یہ مقصود ہے۔ عالم دین وہ نہیں ہے جس کو مدرسے سے سند دے دی جائے کہ تم عالم ہو، عالم دین وہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس کی صفات کی بنیاد پر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ میرا بندہ خشیت والا، تقوی والا ہے، اس لیے یہ عالم ربانی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے ان کے صاحبزادے عبداللہ نے پوچھا حضرت معروف کرخی کے بارے میں، جو بڑے بزرگ تھے اور بظاہر بہت زیادہ علوم سے ان کو مناسبت نہیں تھی، تو پوچھا صاحبزادے نے کہ حضرت معروف کرخی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ان کے پاس علم ہے؟ ارشاد فرمایا امام احمد ابن حنبل جیسا صاحب علم کہتا ہے، ارشاد فرمایا عنده رأس العلم الخشیہ، ان کے پاس تو علم کا مغز ہے اور وہ اللہ کی خشیت ہے، وہ اللہ کا تقوی ہے۔ بشر حافی جو بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب معرفت، امام احمد ابن حنبل کا حلقہ درس جاری ہے اور ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں بشر حافی آئے، ننگے پیر ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ معروف معنی میں وہ عالم نہیں کہلاتے تھے، وہ تشریف لائے تو امام احمد ابن حنبل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا اور اپنی مسند پہ بٹھایا۔ شاگردوں کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھنے لگے کہ حضرت، جب وہ چلے گئے تو کہا کہ حضرت آپ نے اتنا اکرام کیا، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑے عالم بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا تم نے سمجھا نہیں، بشر حافی عالم باللہ ہیں، ہم عالم بکتاب اللہ ہیں، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہے۔ کیسا خوبصورت اشارہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جوہر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، جو سمجھتے تھے کہ علوم کا مقصد کیا ہے، علم کا کہ حصول کا کی اصل منزل کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کیجئے جو صفات انسان کو انسان بناتی ہے، جو عالم کو خدا کی نگاہ میں محبوب بناتی ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین ایسے ہی تھے کہ ان کے اندر علم کا اصل جوہر موجود تھا، علم کا اصل جوہر۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، ان کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ما اذن مؤذن 40 سنة الا وهو في المسجد، 40 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ کبھی کسی فرض نماز کی اذان انہوں نے مسجد کے باہر نہیں سنی، فرض نماز کی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہیں۔ یہ نماز کی پابندی کا حال ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے شدت احتیاط اتنی تھی
تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے قرض لے کر مال لیا تجارت کا، اور ایک شرعی مسئلے کی وجہ سے وہ مال ضائع کرنا پڑا. وقت ہوتا تو میں تفصیل بھی بیان کرتا. مال ضائع کرنا پڑا شدت احتیاط کی وجہ سے، قرض ہو گیا اور قرض کی وجہ سے جیل خانہ جانا پڑا. اب جیل میں ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، جیل جانا گوارا کیا لیکن تقوی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، جیل چلے گئے. جیلر جانتا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں. اس نے کہا کہ حضرت آپ تو صرف قرض کی وجہ سے جیل خانہ آ گئے ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، رات کو میں آپ کو چھوڑ دیا کروں گا، فجر سے پہلے آپ واپس آ جائیے. ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، تم کو حکومت نے یہاں ذمہ دار بنایا ہے، اگر تم مجھ کو اس طرح آزاد کرو گے اور پھر واپس بلاؤ گے تو یہ خیانت ہوگی، اور میں خیانت پر کسی کا تعاون نہیں کر سکتا. اب سنیے جو بات آپ کو اصل سنانی تھی، اور غور کیجئے کہ ہمارے بڑوں کی احتیاط کیا تھی. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے خادم، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہوگا تو محمد ابن سیرین مجھ کو غسل دیں اور میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں. آپ غور کیجئے کہ کیسا مقام ہوگا حضرت محمد ابن سیرین کا ان کے نگاہ میں. وصیت کی تھی، صحابی ہیں، تابعی کے بارے میں وصیت کی. جس وقت حضرت انس ابن مالک کا انتقال ہوا وہ قید خانے میں تھے، حضرت امام ابن سیرین. لوگوں نے کہا کہ حضرت انس ابن مالک صحابی رسول انتقال کر گئے، جنازے کی نماز کی وصیت آپ کے بارے میں ہے، آپ تشریف لے چلیں، ہم نے حکومت سے اجازت لے لی ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کیا جائے. حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا نہیں، میں قید خانے سے نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ میں حکومت کا مجرم نہیں ہوں، مجھ پر اس شخص کا حق ہے جس کا قرض مجھ پر ہے، اگر وہ اجازت دے گا تو میں نکل سکتا ہوں ورنہ میں نہیں نکل سکتا. چنانچہ اس شخص سے اجازت لی گئی، تب حضرت نکلے، جا کر جنازے کی نماز پڑھائی اور وہیں سے اپنے گھر تشریف لے جائے بغیر وہیں سے واپس جیل خانہ تشریف لے آئے. آپ غور کیجئے کیسی احتیاط ہے.